अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई ने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ इसके असरात यूरोपीय और दीगर मगरबी ममालिक में भी देखे जा रहे हैं। अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों से आम अफराद यानी आवाम बहुत परेशान हैं। बरतानिया में खुराक और तवानाई के बिल्स में मुसलसल इजाफे से हर घर मुतासर हुआ है और इसी को जवाब बनाते हुए जूनियर डॉक्टर्स मुल्कगीर हड़ताल पर चले गए हैं। नाज़रीन, बरतानिया या किसी भी यूरोपीय मुल्क की वीडियोस जहां एक जानवर की भी कदर की जाती है अक्सर सोशल मीडिया पर देखी जाती हैं। और वायरल वीडियोस में हमने देखा है कि अगर एक सड़क पर कोई बत्तख या कोई और जानवर गुजर रहा हो तो उसके लिए पूरे का पूरा ट्रैफिक जो है वह रुक जाता है, चाहे उससे गुजरने में कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। ऐसे मनाजिर अक्सर ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक में देखने में आते हैं। लेकिन अब जब डॉक्टर्स यहाँ पर हड़ताल कर रहे होंगे तो हज़ारों ज़िंदगियों को यहाँ ख़तरे में डाल दिया गया है। मुल्क का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर होने का ख़तरा मंडला रहा है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस हड़ताल के बायस 2.5 लाख से ज़ायद जो अपॉइंटमेंट्स हैं और हज़ारों मरीज़ जो हैं उनके ऑपरेशन मनसूख होने का खदशा है। इस हड़ताल के बायस अस्पतालों में मरीज़ों के ज़ख्मों पर किस तरह से मरहम रखने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में आज हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, एक पैकेज मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं। फिर हमारे साथ साकिब राजा साहब मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि कोई हल इसका निकाला गया है या वाकई बस मरीज़ों को छोड़ दिया जाएगा इसी तरह से। और बहुत सारे लोग जिनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं उनके लिए क्या सोचा जा रहा है बरतानवी हुकूमत की जानिब से। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर साकिब राजा साहब से रब्ता करते हैं। बरतानिया में जूनियर्स डॉक्टर्स महंगाई में लगातार इजाफे के बावजूद तनख्वाहें न बढ़ने पर हड़ताल पर चले गए। जूनियर डॉक्टरों की यूनियन ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने किसी भी सर्विस को मुस्तस्ना करार देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन गुज़िश्ता 15 साल से तनख्वाहों में अफरात ज़र की शरह से कम इजाफे का अजाला करने के लिए तनख्वाहों में 35% इजाफे का मुतालबा किया है, लेकिन हुकूमत ने इस मुतालबे को गैर हकीकी करार दिया है। बरतानिया में रेल वर्कर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। डॉक्टर्स के 4 रोजा एहतजाज पर चले जाने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में 2.5 लाख से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स और हजारों मरीजों के ऑपरेशन मनसूख होने का खदशा पैदा हो गया है। NHS के नेशनल मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर सर स्टीफन ने खबरदार किया है कि ये हड़ताल पिछली हड़तालों से ज्यादा लंबी है। इसकी वजह से 2.25 मिलियन ऑपरेशंस और अपॉइंटमेंट्स को मुलतवी किया जा सकता है। बरतानवी सेक्रेटरी सेहत बार्कले ने BMA यूनियन पर मरीजों की जिंदगियां खतरे पर डालने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जूनियर डॉक्टरों की जानिब से तनख्वाहों में 35% इजाफे का मुतालबा माकूल नहीं है। हम जूनियर्स डॉक्टर की यूनियन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि ये बात भी दुरुस्त है कि जूनियर डॉक्टर्स खास करके वबाई अमराज से खासे दबाव का शिकार हैं। हम इनके साथ मिलकर इसका हल निकालना चाहते हैं, लेकिन हड़ताल के लिए ये वक्त मौजू नहीं जिस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। दूसरी जानिब ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का मौकफ है कि वो ट्रेड यूनियन के उसूल के तहत अगर किसी अस्पताल से किसी शख्स की जान वाकई खतरे में होने की इत्तला मिली तो जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल से वापस बुलाने पर गौर कर सकती है। बरतानिया में गुज़िश्ता माह से सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मार्च में भी सरकारी मुलाजमीन, जूनियर डॉक्टर्स और रेल वर्कर्स ने काम रोक दिया था। इस मुजाहिरे में 1,20,000 से ज्यादा असातिज़ा ने हड़ताल में भी शिरकत की। असातिज़ा का मौकफ है कि तनख्वाह का 2/3 हिस्सा रहन सहन में निकल जाता है। महंगाई की शदीद लहर की वजह से मौजूदा तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में महंगाई की शरह 10.4% तक पहुंच चुकी है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक हाउसिंग अखराजात में 9.2% इजाफा हुआ, जिसने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए मार्च में शरह सूद में 25 पॉइंट्स का इजाफा किया, जो 4.25 पर पहुंच चुका है। मरकजी बैंक की तरफ से रवां साल के आखिर तक बरतानिया में मजीद महंगाई का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। महंगाई रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, कम नहीं होगी, बल्कि बरतानिया में महंगाई और बढ़ जाएगी। क्या कुछ हो रहा है इस बढ़ती महंगाई की वजह से बरतानिया के अंदर, इसी पे बात करेंगे। जी, साकिब राजा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बरतानिया से बराह रास्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। साकिब की एक तो आवाज़ बढ़ा दीजिएगा। अच्छा साकिब, बहुत माजरत, मुझे पता चला आप खाना खाने में मसरूफ़ थे, डिनर चल रहा था जी आपका, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, रियली सॉरी।
لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں تو چلیں ڈنر چل رہا ہے، کھانے چل رہے ہیں، اسپتالوں کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت. کچھ بتائیے گا پہلے تو کہ کیا ہو گیا ینگ ڈاکٹرز کو ایک دم سے، کیوں ہڑتال پر جانا چاہ رہے ہیں یہ؟ دیکھیں یہ بیسیکلی جونیئر ڈاکٹرز ہیں، یعنی کہ ینگ ڈاکٹرز جس کو ہم پاکستان میں جب کہتے ہیں تو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو نئے نئے آتے ہیں ہاؤس جابس، مطلب ہاسپٹلس کی جو ایمرجنسی جابس ہوتی ہیں یا اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، جو روٹین چیک اپ جو ہوتے ہیں ان کے لیے اپوائنٹ ہوتے ہیں. اب ان کا مطالبہ یہ ہے جو بیسیکلی جو سب سے جو اس وقت فنڈامنٹل چیز جو اس وقت ہڑتال کے زمرے میں جس کے لیے ہڑتال ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لائف ہے یہاں پر کاسٹ آف لیونگ ہے وہ اس وقت 3 گنا اوپر جا چکی ہے، اور جو تنخواہیں ہیں، اب آپ کو پتا ہے کہ اس یو کے میں جو تنخواہوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کوئی ماہانہ بیس پہ نہیں ہوتا کہ آپ 1 دن آئیں اور 3 دن نہ آئیں، یا آپ 3 دن آئیں اور 1 دن نہ آئیں اور آپ کو تنخواہ جو ہے. دوبارہ کوشش کریں جی، رابطہ کریں ثاقب سے. ثاقب ہمیں بتائے تھے ظاہر ہے وہاں پہ منتھلی بیسس پہ نئی سیلریز مل رہی ہوتی ہیں، ویکلی بیسس پہ مل رہی ہوتی ہیں. ثاقب آپ ہیں دوبارہ سے ہمارے ساتھ؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کے سگنلز تھوڑے ڈسٹرب ہو رہے تھے، غائب ہو گئی تھی. جی آپ کی اسکرین ابھی ہم آپ کو دیکھ بھی پا رہے ہیں، سن بھی پا رہے ہیں، فرمائیے گا. اچھا، تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھ نہیں پائی، مشکل حالات ہیں حکومت کے لیے، یو کے میں اوور آل مشکل حالات ہیں ہر طبقے کے لیے. اچھا، ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ان کی آورلی بیس جو ان کی آورز ہیں، جو اجرت ہے وہ 19 پاؤنڈ پر آور کی جائے. اچھا، جو یہاں کا منیمم ریٹ جو کم سے کم اجرت جہاں پہ مقرر کی گئی ہے کسی بھی شخص کے لیے وہ ہے 11 پاؤنڈ سم تھنگ. لنڈن میں کچھ زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ عام شہروں عام ملک میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں 19 پاؤنڈ دیے جائیں، اور یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. یہاں پہ بہت سی پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو اس سے بھی زیادہ آورلی پے کر رہی ہیں، جو تقریباً 30 پاؤنڈ تک بھی آورلی پے کرتی ہیں. سو اتنا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. دوسری بات اس پہ زیادہ امپورٹنٹ جو آپ کے لیے انفارمیشن آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں کہ تقریباً جو اس وقت ہڑتال میں شامل ہیں وہ تقریباً 48,000 جو ہیں وہ ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس ہڑتال میں حصہ لے رہے ہیں. اور یہ 4 روز کی ہڑتال ہے جو کل شروع ہوئی تھی، یعنی گزشتہ روز یہ شروع ہوئی تھی، اور اب یہ جائے گی ہفتے کے دن تک صبح 7 بجے تک. اچھا ثاقب، آپ نے کہا کہ کوئی اتنا ناجائز مطالبہ نہیں ہے، یہ اگر پورا کر دیا جائے تو کوئی بہت بڑا فیور نہیں ہوگا ان کے لیے جن کا جائز مطالبہ ہے. تو پھر یہ جائز مطالبہ ماننے میں پرابلم کیا ہے یہاں پر حکومت کو؟ دیکھیں پرابلم تو پھر وہی ہے کہ خزانے میں ان کے پاس، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے اس ملک کی، یہ حکومت جو ہے ہر آدمی کو، ہر اس شخص کو جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، بے روزگار ہے، اس کو ایکسٹرا پیسے دے رہی ہے کہ ان پر اتنا بوجھ پڑ چکا ہے بلوں کا، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اس کا جو بوجھ پڑا ہے ان کو ایکسٹرا ہر منتھ جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کو پورا نہیں کر پا رہی ہے. لہٰذا اس سچویشن یہ ہے کہ حکومت خود ایک بہت مشکل مراحل میں اس وقت گئی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کس کی حکومت ہے یا کس پارٹی کی حکومت ہے تو یہ مشکلات ہیں. اس وقت کسی بھی پارٹی کی بھی حکومت ہوتی اس کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر محکمہ جو ہے وہ اس میں پس رہا ہے، چاہے اس میں یہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے اس میں ایئر ایمبولنس ہو یا فائر بریگیڈ ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی محکمہ جو سرکاری طور پر جن کے آورلی فکس کیے گئے ہیں منتھلی، وہ اس وقت پس رہا ہے کیونکہ ان کی کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ 2 گنا اوپر جا چکی ہے، اور ان کی اجرت جو ہے وہ وہی ہے. لہٰذا یہاں پر ایک اسٹرانگ سسٹم ہے اسٹرائک کا یا تنظیموں کا، ان کی بات جو ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو NHS ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا اور سب سے زیادہ اس ملک میں کام کرنے والا محکمہ جو ہے اس کے طور پہ لیا جاتا ہے. اگر یہ بند ہو جائے، اب صرف ان 4 دنوں کی جو ہڑتال، جس میں حالانکہ صرف ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہے، اس کے باوجود تقریباً 3.5 لاکھ اپوائنٹمنٹس اور ان میں آپریشن، بڑے امپورٹنٹ آپریشن جو ہیں وہ بھی کینسل کیے جا چکے ہیں. اور یہاں پر آپریشن کینسل کرنے کا مطلب یا کسی اپوائنٹمنٹ کے کینسل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چلیں آج نہیں تو پرسوں آ جائیں. یہاں اگر ایک اپوائنٹمنٹ کینسل ہوئی تو ہو سکتا ہے اگلی اپوائنٹمنٹ آپ کو 2 مہینے بعد ملے یا ایک کرنا پڑ سکتا ہے. تو پھر ابھی اس سچویشن کو سنبھالنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ مطالبہ حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے یا جو ان کو پر آر پے کیا جا رہا ہے اس میں اضافہ کیا جائے.
वो लोग हुकूमत के तय करदा जो मुकर्रर करदा तनख्वाह है उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो पिस तो यहाँ पर पेशेंट्स रहे हैं, मरीज़ रहे हैं, ख़ासतौर पर जो ऑपरेशंस आपने बताया कि डिले हो रहे हैं, जो सर्जरीज़ डिले हो रही हैं, तो ये तो बड़ी एक क्रिटिकल सी सिचुएशन है। इस पर तो फौरी तौर पर कुछ करने की ज़रूरत है। तो कुछ होता दिखाई देता है आपको फौरी तौर पर? देखिए, नेगोशिएशंस चल रही हैं हुकूमत की और जो डॉक्टरों के जो नुमाइंदे हैं, जो इनके लीडर्स हैं, मुझे तो नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं या जो जिनके पास इख्तियार है बात करने का, उनके साथ बताया ही जा रहा है कि नेगोशिएशंस चल रही हैं। और अगर हुकूमत जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाती है, जरूरी नहीं कि वो उनका 19 पाउंड का मुतालबा जो है वही पूरा करे, हो सकता है वो 16, 17, 18 पे कहीं नेगोशिएट करके वहां पर बात तय हो जाए, लेकिन जब तक नहीं होगी ये 4 रोज की हड़ताल ने एक दफा हिला कर रख दिया है हमारे जो यहाँ के हेल्थ सिस्टम है। और हेल्थ सिस्टम जो है ये इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है यूके में। जैसे मैंने पहले कहा, इसका इफेक्ट होना हर चीज पर इफेक्ट करता है, यानी हर तबके पर। आई विश साकिब मैं आपसे और बात कर पाती, बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज़ के अंदर, क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन जो बात आपने अभी तक हमें बताई है उससे काफ़ी हद तक हमें ये अंदाज़ा लगाने में मदद मिल रही है कि सिचुएशन इस वक्त काफ़ी गंभीर है बरतानिया के अंदर, मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, ख़ासतौर पर ये जो यंग डॉक्टर्स मुतालिबात अपने पूरे न होने की सूरत में हड़ताल पर गए हैं। बहुत शुक्रिया साकिब राजा, सीनियर सहाफ़ी बरतानिया से हमारे साथ मौजूद थे, जी अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल रहे थे और हमें इस वक्त बरतानिया की सिचुएशन बता रहे थे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, अब तिब के मैदान से, तिब से जो भी ज़ाहिर खबर थी, डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स यहाँ पर हड़ताल पर हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। अब तिब के मैदान से हम आपको टेक्नोलॉजी के मैदान में लेकर चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में नाज़रीन, आप फ़ोन का इस्तेमाल ज़ाहिर है हर शख्स ही कर रहा होता है, एक एक घर में 6-6, 7-7, 8-8 फ़ोन मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इसकी जासूसी भी की जाती है? अब तो खैर बहुत सारे लोग आप में से ऐसा सुन भी चुके होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इसका शिकार हुए हों। ऐसा काम जो है ये बदनाम ज़माना रियासत इजराइल की एक कंपनी की जानिब से भी किया जाता है। बहुत बार ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब कैनेडियन वॉच डॉग ने इंकशाफ किया है कि बदनाम ज़माना पेगासस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुख्तलिफ मुल्कों में अपोजिशन, सियासतदानों और सहाफ़ियों को हदफ बनाया गया है। ये आलात और हैकिंग सॉफ्टवेयर जो है ये एक कंपनी तैयार कर रही है, इजरायली कंपनी है कैनेडियन वॉच डॉग, जिसने ये दावा किया है कि जासूसी का जो नया निज़ाम है ये किसी भी शख्स को पता लगे बगैर उसके फ़ोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, उसके कैमरे से तस्वीर ले सकता है, फ़ोन में मौजूद जो तमाम मवाद है उसको खंगाल सकता है और इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उससे उसका जो क्लाउड अकाउंट है उस तक भी रसाई मुमकिन है, जिसको एक बहुत ही महफूज डेटा महफूज रखने के लिए समझा जाता है। जबकि डेटा खंगालने के बाद ये जो खुदकार निज़ाम है ये अपनी मौजूदगी के तमाम शवाहिद जो है ये मिटा सकता है। थोड़ा सा मैं और इसको ईजी कर देती हूँ। अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, वो कोई आपकी जासूसी करना चाहता है, आपकी कॉल्स जो है वो टैप करना चाहता है, आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप क्या मैसेजिंग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बाद वो ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपके फ़ोन के अंदर उसको इंस्टॉल कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारा डेटा जो आपके फ़ोन के अंदर मौजूद है या आपके क्लाउड के अंदर मौजूद है, आई क्लाउड है, ये जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन उसके मुताबिक, ये वो सारा डेटा भी चुरा लेगा और उसके बाद ये अपनी रिक्वायर्ड जो उसका काम था, जो उसको सौंपा गया था, ये करने के बाद ये जो जासूसी के लिए एक ऐप तैयार की गई है ये खुद ब खुद आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी ये ऐप आपके फ़ोन के अंदर मौजूद थी और इसने आपका इतना सारा डेटा जो है ये चुरा लिया है, आपकी फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर लिया और आपका कैमरा भी इवन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए जासूसी के लिए ये आलात किन किन मुल्कों में इस्तेमाल किए गए हैं, इसके मकासद क्या थे, इजराइल ने ऐसा किया क्यों है, और अब ये जो कैनेडियन वॉच डॉग की जानिब से, डॉग वॉच की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आ गई है, इसके बाद क्या होने जा रहा है, क्या कुछ तब्दीली आएगी, इसके इस्तेमाल को रोका जा सकेगा या इजराइल अपनी इस गलती को तस्लीम करेगा, ये सारी चीज़ें कुछ तो आप रिपोर्ट हमने तैयार किया उसमें जान लीजिए। फिर मेरे साथ उज़ैर हसन साहब मौजूद होंगे, बहुत ही फेमस IT एक्सपर्ट हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और इंटरनेट वॉच डॉग सिटीजन की जानिब से शायद तहकीक में इंकिशाफ किया गया है कि इसराइल ने हैकिंग टूल्स को कम अज कम 10 ममालिक में सहाफ़ियों, अपोजिशन शख्सियात और वकला तंजीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। सिटीजन लैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो 10 ममालिक बेशमूल शुमाली अमरीका,
اور یورپ کے متاثرین کی شناخت کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جن کے آئی فونز کو کووا ڈریم کمپنی کی تیار کردہ سرویلنس سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے ہیک کیا گیا۔ یہ کمپنی اسرائیل کے سابق فوجی اہلکار اور پیغاز تیار کرنے والے NSO گروپ کے ریٹائرڈ اہلکاروں کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی کمپنی کی جانب سے شمالی امریکہ، وسط ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، یورپ اور مشرق وسطی میں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل، سنگاپور، میکسیکو، بلغاریہ اور امارات سمیت 10 ملکوں کے سرورز کو متاثرین کا ڈیٹا پہنچا ہے۔ کووا ڈریم نے جن ملکوں کو جاسوسی کی آلات بیچے ہیں ان میں سعودی عرب، مراکش، انڈونیشیا اور گھانا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی سپائی ویئر کمپنی NSO کووا ڈریم گروپ کی حریف کمپنی ہے۔ NSO کو امریکی حکومت جاسوسی کے الزامات پر بلیک لسٹ کر چکی ہے۔ دوسرے جانب مائکروسافٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سپائی ویئر کا کووا ڈریم لمیٹڈ سے مضبوط تعلق ہے۔ مائکروسافٹ کے ایسوسیٹ جنرل کونسلر ایمی ہوگن برنی نے کہا کہ کووا ڈریم جیسے کرائے کے ہیکنگ گروپس دوسرے بڑے ہیکرز کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں اور انہیں شہریوں تک رسائی سے روکنا بہت ضروری ہے۔ اس سے قبل فیس بک اور انسٹاگرام کی ملکیتی کمپنی میٹا نے بھی اسرائیلی نگران فرم پر الزام لگایا تھا کہ اس نے تقریباً 6 لاکھ صارفین کا ڈیٹا خفیہ طور پر جعلی اکاؤنٹس اور جدید ٹریکنگ ٹولز کا استعمال کر کے حاصل کیا۔ رواں سال امریکی سپریم کورٹ نے اسرائیل کی جاسوسی آلات بنانے والی کمپنی کی واٹس ایپ کی میسنجنگ سروس کے دائر کردہ مقدمے کو ڈی ٹریک کرنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی تھی۔ واٹس ایپ کا دعویٰ تھا کہ اسرائیلی کمپنی کے بنائے گئے آلات کی مدد سے غیر قانونی طور پر واٹس ایپ کے تقریباً 1400 صارفین کے ڈیٹا کا کھوج لگانے کے لیے اس کے صارفین کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں جی عزیر حسن سے، ٹیکنالوجی کی دنیا کا، IT کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، IT ایکسپرٹ ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ویڈیو لنک پر آپ انہیں میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم عزیر۔ السلام علیکم آسما، کیسے؟ I'm good عزیر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ اچھا عزیر، ہم اکثر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اسمارٹ فونز کے حوالے سے، مختلف موبائل اپلیکیشنز کے حوالے سے آپ سے بات کرتے آ رہے ہیں، مختلف پروگرامز میں آپ کو مدعو کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج جس ایشو پر، جس ٹاپک پر ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے وہ تھوڑا تشویشناک ہے اور ہم سبھی کے لیے ہے، خاص طور پر جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو اگر آپ کے فون سے میں انسٹال کرنے کے بعد جب یہ اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے پھر اس کو بڑی خاموشی سے ڈیلیٹ، ریموو بھی کر لیا جاتا ہے اور آپ کے علم میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ واقعتاً ایسا ہے؟ یہ سافٹ ویئر اتنا ایزیلی انسٹال کیا جا سکتا ہے کسی بھی فون کے اندر؟ اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آسما، اینڈ آف کورس ڈیجیٹل ایکسپرٹ سے ریلیٹڈ میں آپ کو اپنی جو ہے سجیشنز اور انفارمیشن دے رہا ہوتا ہوں۔ تو آج بھی لمیٹڈ کیپیسٹی میں، کیونکہ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، تو میری نالج کے حساب سے جتنی چیزیں اس سے اب تک آ چکی ہیں تو میں اس کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن جو آپ نے بولا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں اگر اس سافٹ ویئر کی تو یہ 2016 یا 17 میں آپ کہہ لیں کہ انیشیٹ ہوا تھا، لیکن اس ٹائم پہ اس میں ایک لنک کو پریس کرنا ضروری تھا۔ ابھی بھی کافی جو لے مین ہیں یا ہم جیسے لوگ جو نارمل ایوریج ڈیلی لائف اسپینڈ کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم کوئی لنک پریس نہیں کریں گے ہماری کوئی آئی ڈی یا کوئی بھی اکاؤنٹ ہیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہ 2016 کے بعد جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر نئی جو لوپ ہولز تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ان کے کریٹرز کی طرف سے، اور اس چیز کو ریزالو بھی کیا گیا کہ کوئی ڈائریکٹلی ہی ایکسیس نہ کر سکے، اور کسی نہ کسی طرح یہ ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کا سافٹ ویئر آتا ہے تو وہ لوپ ہولز پہلے تو ڈھونڈتا ہے اس طرح کے اپلیکیشنز میں، اینڈ پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلے تو یہ چیز ہو گئی۔ 16 کے بعد 17 میں اس کے پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ ڈاؤن گریڈ ہو گیا، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن بیک ان 2019-20 پیگاسس نام کا جو سافٹ ویئر تھا وہ واپس سے سٹارٹ ہوا۔ ایک اور چیز جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہیں یہ اسی طرح ہے کہ آپ کسی کمپنی کو ہائر کرتے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلنگز ہوتی ہیں۔ بہت کم ایسے ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ انڈیویجول جو نارمل لوگ ہیں ان کے کیسز، جی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا جاتا ہے۔ یوزلی یہ بہت ہی ہائی پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے اس میں آپ پریزیڈینشل جو کنٹریز کے جو ڈگنیٹریز ہیں یا جو بلینئرز ہیں وہاں کے، ان کے اکاؤنٹس کو ہیک کرنا یا سرویلنس جو ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے جس کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں سافٹ ویئرس۔ اس کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی کمپنیز پر ایسے الزامات لگتے رہے ہیں کہ انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے وہ لوگوں کی نگرانی کرتی رہی ہے، جاسوسی کرتی رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے IT انڈسٹری کے اندر ایسے سافٹ ویئرس کو روکنے کے لیے، ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے عزیر؟
دیکھیں اگر ہم صرف سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس میں 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو ہے آئی تھی، جس میں آپ پہلے اپنا فون نمبر اور ای میل کے ذریعے جو ہے اپنی اوتھینٹسٹی ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن جیسا آپ نے ابھی اس رپورٹ میں بھی دیکھا کہ اب جو ہے اگر کوئی ایکسیس کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹ بھی ایکسیس کر سکتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ایپلیکیشنز کے اونرز ہوتے ہیں یا ایپلیکیشنز کے جو کریٹر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے. ڈیٹا ہیک نہیں ہوتا ہے. ایز یوزول میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نارمل ایک ایوریج بندہ، کوئی اگر اسکول گوئنگ لڑکا ہے یا کوئی ایک نارمل جاب پہ جانے والے لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا ہیک کر کے ان کو کوئی ایسی چیز نہیں حاصل ملے ہے گی. کچھ. جرنلسٹ اس پہ سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں، جو ہائی پروفائل جرنلسٹ ہوتے ہیں جو کہ بڑی سٹوریز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے کہ وہ کس اسٹوری پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ریسورسز کون ہیں، ان کی سورسز کون ہیں، تب ان کے سیل فونز کو اور ان کے ڈیٹا کو ہیک کیا جاتا ہے. تو ارسپیکٹو کہ وہ کسی سرٹن کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر. اٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ اسٹوری کون سی کور کر رہے ہیں، کن لوگوں سے وہ ایسوسیٹڈ ہیں اس چیز کو. سیکنڈ آف آل، یہ جن کنٹریز میں سرویلنس کرتے ہیں ان کو ہمیشہ گورنمنٹ کانٹریکٹرز ہائر کرتے ہیں. تو یوزلی اگر کوئی اور کانٹریکٹر ان کو اربوں روپے بھی دے گا یا بہت ہی ان لمیٹڈ ریسورسز دے گا تو یہ اس کے لیے ہیک نہیں کریں گے یا اس کے لیے سرویلنس نہیں کریں گے. یہ باقاعدہ اس کے نارمز ہیں، اس کے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیے اب ہم کچھ عام لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، میری جیسے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک موبائل فون ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی پلیٹ فارم، وہاں کوئی ہم ایک ایڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ہمیں ویسے ہی ایڈز اپنے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. فرض کریں اگر میں نے فیس بک پر کچھ اوپن کیا ہے تو مجھے انسٹا پر بھی اسی طرح کی چیزیں دکھنا شروع ہو جائیں گی. دیگر پلیٹ فارمز پر بھی مجھے ویسے ایڈز دیکھنے کو ملیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ نا کہ کہیں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ہم اس کو جو پرمیشنز میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں تو محفوظ ہو رہا ہے. پھر بہت ساری اپلیکیشنز عزیر ایسی آتی ہیں جو ہمارے پاکستانیوں کو خاص طور پر بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہی آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ایون ابھی پچھلے دنوں میں اپنے ایک بینک کی موبائل ایپ جو ہے وہ انسٹال کرنے کی کوشش کری تھی، تو اس نے مجھ سے پہلی پرمیشن جو مانگی وہ میرے کیمرہ تک ایکسیس مانگا کہ جی آپ کی جو گیلری ہے، جو پکچر گیلری ہے اس تک آپ ہمیں ایکسیس دیجئے. کیوں؟ اور اگر اس کو آپ جی عزیر. اچھا، سب سے امپورٹنٹ آپ نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں ابھی جو سب سے زیادہ ویلیویبل چیز ہے وہ گولڈ نہیں ہے، وہ روپیز نہیں ہے، وہ آئل نہیں ہے، وہ ڈیٹا ہے. اینڈ آگے والی جو 5th جنریشن وار یا 6th جنریشن وار بھی اگر آگے ڈکلیئر ہوگی تو وہ ڈیٹا کے اوپر ہوگی. تو ڈیٹا کی جو ابھی سین ہے جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ جب وہ پرمیشنز مانگتے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ لافلی اس کو اپنا ڈیٹا یوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے. تو یا تو آپ وہ اپلیکیشن یوز نہ کریں، لیکن جب آپ اس کو خود ہی پرمیشن دینا آپ کے کیمرہ گیلری یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ان کو ایکسیس کرنے کی، سو جہاں بھی یو آر ڈیٹا ہے. الوئنگ دیٹ جہاں پہ بھی ڈیٹا ہے آپ کا. سیکنڈلی ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ مارک زکربرگ کو کیمبرج انالیٹیکا ایک کمپنی تھی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوز کی تھی، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیڈز نے یوز کی الیکشن جیتنے کے لیے، جو کہ مائنڈس کو مینیپولیٹ کرتی ہے. وہ آپ کو اس طرح کے ایڈز دکھاتی ہے جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ کا ڈیٹا، وہ آپ سے زیادہ آپ کو جانتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. جب کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس طرح کی جو سافٹ ویئرز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، وہ آپ سے بہتر جانتی ہیں. وہ ایون آپ کس چیز پہ کتنی دیر اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز پہ آپ پاز لیتے ہیں، رکتے سوری ہیں. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ بالکل خاموش پڑا ہے، ایک طرف پڑا ہے. میں نے کوئی ویب سائٹ اوپن نہیں کی ہے، میں نے کوئی ایسا ایڈ نہیں دیکھا ہے، میں کسی ایسی سائٹ پر نہیں گئی ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر میں اپنی کسی فرینڈ سے بھی بات کر رہی ہوں کہ مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے، مجھے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، کوئی میک اپ پروڈکٹ خریدنی ہے، تو فوراً بعد جب میں فون کھولتی ہوں تو اس پہ وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا ہمارا فون خاموشی سے مائکرو فون کے ذریعے ہمیں سن رہا ہوتا ہے؟ یہ سچ ہے اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے؟ بالکل انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ اگر ایپل کمپنی کے جو فونز ہوتے ہیں تو اس میں ایک سیٹنگز میں جا کے ایک آپشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ اس طرح کے جو مائکرو فون کے آپشنز ہیں اس کو آپ ہٹا بھی سکتی ہیں، بند بھی کر سکتی ہیں. تو وہ کبھی ہم ویورز کو دکھائیں گے بھی کر کے، کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، ضروری ہے لیکن کر اس کے میں آپ دکھانا. جی یہ ضروری ہے. تو اس میں کچھ لوگوں کے لیے ہیلپ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ڈیٹا آپ نے ایسا مینشن کیا یہ ان کمپنیز کو جا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک سرٹن میک اپ کمپنی کے بارے میں بات کی اپنی دوست سے، تو اس کمپنی کا جب وہ ایڈ نظر آیا تو اس کمپنی کو اس کا سرٹن اماؤنٹ چارج ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کی کوئری تھی میک اپ لینا،
اور اس کمپنی کا ہی میک اپ آپ کو فوراً نظر آ گیا, تو دیٹ مینس کہ وہ الگورتھم بالکل سیٹ تھا اور وہ آپ کو ایگزیکٹلی وہی چیز دکھا رہا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی یہ ایک ماڈرن وے آف ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریلیونٹلی ٹی وی پہ اکثر ایڈ نظر آتا ہے تو وہ اس آڈینس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا یا اس کی رپورٹ اس طرح نہیں آتی ہے جس میں ایگزیکٹلی اسی بندے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو وہی چیز نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی. یہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر کے ٹارگیٹ کر کے انہیں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جس کا وہ ٹارگیٹ آڈینس ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے ایک چیز بس بتا دیجیے گا, بہت ساری خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہوں گی, سن رہی ہوں گی, میرے جیسی خواتین جن کو اس ٹیکنالوجی کا کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے, فونز میں اپلیکیشنز میں کوئی اتنی دلچسپی بھی نہیں ہے اور اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, ان کے حوالے سے معلومات نہیں ہے انفیکٹ, اور بہت سارے مرد حضرات بھی اتنا نہیں جانتے ہیں, بس ہم لوگ ایک اسمارٹ فون لے لیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا بیسکس اس کی سیٹنگز کے بغیر. کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم یہ پتہ چلا سکیں کہ ہمارا ڈیٹا, ہماری پکچرز خاص طور پر, ہماری فیملی پکچرز ہیں, ہماری اپنی پکچرز ہیں, ہمارا کوئی اور ایسا ڈیٹا ہے, کچھ آڈیوز ہیں, کچھ چیزیں ہیں, وہ کوئی بھی اپلیکیشن ہماری پرمیشن کے بغیر اس تک ایکسیس نہیں کر پا رہی ہے یا کر پا رہی ہے, یہ مجھے اپنا فون کھول کے فوری طور پہ پتہ چل سکتا ہے کسی طور؟ عزیر دیکھیں آپ جب بھی فون میں آپ کے پاس جس طرح کے بھی سافٹ ویئرز ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ یہ کمپلیٹلی سیف ہے. کوئی بھی چیز کمپلیٹلی سیف نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نارمل کمپنیز ہیں تو وہ جو خاص طور سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تو وہ اپنے جو سولجرز ہوتی ہیں, اپنے ایون جو نارمل لا ابائڈنگ جو سٹیزنز ہوتے ہیں جو کہ ایک سرٹن پوزیشنز پہ ہوتے ہیں, ان کو نارمل فونز دیتی ہیں یوز کرنے کے لیے, کیونکہ اسمارٹ فون از ویری ایزی ٹو ٹریک اور سیٹلائٹ کے ذریعے آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک ملٹیپل طریقے سے آپ اس کے اندر ایون واٹس ایپ پہ ایک میسج بھیج کے بھی آپ کچھ جو ہے سیل فون ہیک کر سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ, کوئی بھی کسی نارمل انڈیویجول آفس جانے والی نارمل اینکر یا نارمل جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا کبھی بھی ہیک نہیں ہوتا ہے انلیس کوئی پرسنل لائبریری ہو, یا اس کے علاوہ اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو NR3C.gov, یہ پاکستان کی FIA سائبر کرائم ہے. اگر کوئی بھی آپ کو اس طرح کی چیز نظر آتی ہے, آپ ادھر رپورٹ کر سکتے ہیں, آپ اسکرین شاٹ ان کو بھیج سکتے ہیں اپنے سیل فون کا IMEI نمبر کے ساتھ, وہ اس کا فورینسک کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا فون واقعی ہیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک واحد طریقہ ہے جس اپلیکیشنز ہیں, ٹک ٹاک ہے, دیگر اپلیکیشنز ہیں جہاں پر ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ اسنیپ چیٹ ہے جہاں ہم اپنے پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹریفکنگ ہو رہی ہوتی ہے لائک ایک جگہ سے جو ہم اپنے فرینڈس کو ڈیٹا بھیج رہے ہوتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہو رہا ہوتا ہے ان ویب سائٹس کے پاس. جی اس کی ایک سرٹن اسٹوریج ہوتی ہے آف کورس, کیونکہ ان کے جو ڈیٹا بینکس ہیں وہ انہوں نے بہت بڑے کیے ہوئے ہیں. باقاعدہ آپ جو بڑے ٹاورز دیکھتی ہیں اتنی بڑی بڑی ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں باقاعدہ کمپنیز کی. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ایک ایپلیکیشن ایک بہت زبردست سینگ ہے کہ if you are not paying for something or if you are not paying for a facility, that means you are yourself a product. تو آپ خود ایک پروڈکٹ ہیں اس کے اندر. ظاہر سی بات ہے آپ فیس بک یوز کرنے کے پیسے نہیں دیتے, آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے کے پیسے نہیں دیتے, آپ جو ایڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو آپ ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں, کس طرح کی پریفرنسز آ رہی ہیں آپ کی جو آپ کو مزید اسی طرح کی ریلیٹڈ ویڈیوز دکھائیں گی, سو دیٹ مینس کہ آپ ان کو یہ چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ نے خود اس کے لیے آپٹ کیا ہوا ہے یہ چیز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, خود ہم نے بہت ساری جگہوں پر پرمیشن کہیں نہ کہیں دی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس سے اویئر بھی ہوتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ اب بہت ساری دفعہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی اپلیکیشن کی ہے, اور وہ بعض اوقات بہت جلدی میں بھی ہم کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں, وہ جو اجازت مانگتے رہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن بعد میں وہ چیزیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ فارم جو ہوتا ہے نا اکثر جو بہت بڑا فارم آتا ہے ہم اس کو فوراً پریس کر دیتے ہیں, ایکسیپٹ آل کر دیتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے. اگری پہ ہم اگری کو کلک کر دیتے ہیں اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا عزیر, میں یہ چاہوں گی کہ کسی روز آپ, مجھے معلوم پڑا ہے کہ آپ اسلام آباد آ رہے ہیں, تو ابھی جب آپ نے اسلام آباد آنا ہے آپ پلیز ہمارے اسٹوڈیو میں آئیے گا, اور یہ جو آپ چیزیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہم سیٹنگز کر سکتے ہیں اپنے فون کی کہ ہمارے فون جو خاموش سائٹ پہ پڑے ہیں وہ ہماری باتیں سن کے کچھ اس طرح کی چیزیں نہ کر پائیں, تو میں چاہوں گی کہ ہم پریکٹیکلی اسٹوڈیو میں آپ کو ایک دعوت دے کے کر کے دکھائیں اپنے ناظرین کے لیے. لیکن آج آپ نے یہ جاسوسی کے نئے نظام کے حوالے سے ہم سے بات کی ہے, اسرائیلی کمپنیز کے حوالے سے. بہت شکریہ عزیر آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو سو ویری مچ. عزیر ہمارے ساتھ موجود تھے جی, بات کر رہے تھے یہ جو اسرائیلی کمپنیوں کی جانب سے جاسوسی کی جا رہی ہے, بڑی بڑی شخصیات کی جاسوسی کی جا رہی ہے, اور کن مقاصد کے تحت کی جا رہی ہے, کیوں کی جا رہی ہے, وہ میں یہ بتا رہے تھے. پھر عام جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنے موبائل فون کے ڈیٹا کو محفوظ بنا سکتے ہیں, اپنے کلاؤڈ کے ڈیٹا کو محفوظ بنا سکتے ہیں, یہ بھی ہمیں سمجھائے تھے. مزید بھی ان سے کسی روز اور اس بارے میں جانیں گے. ابھی جو ہمیں بات کرنی ہے, ہم بات کر رہے ہیں جی ڈیٹا لیک ہونے کی. تو ایک اور بڑی اہم چیز لیک ہوئی ہے پچھلے دنوں, وہ ہے روس یوکرین جنگ سے متعلق امریکی انٹیلیجنس کی لیک دستاویزات, جن میں روزانہ نئی کہانیاں سامنے آتی جا رہی ہیں. ایسے میں امریکہ پر بھی تنقید بڑھتی جا رہی ہے. لیکس دستاویزات میں اب یہ بات
सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि रूस पर कारोबारी पाबंदियों से इनकार करने वाला वाहिद यूरोपीय मुल्क सर्बिया भी यूक्रेन को हथियार बेचने पर रजामंद हो गया था। नाज़रीन, इन दस्तावेज़ात में अमेरिका पर अपने पुराने इत्तेहादी जनूबी कोरिया की दहाइयों से जासूसी का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जनूबी कोरिया के अपोजिशन ने इस पर अमेरिका से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया है। वाशिंगटन अपने इत्तेहादियों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके मफादात का हर सूरत ख्याल रखेगा, और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका दस्तावेज़ात अफशा होने के मामले की तह तक पहुँचने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट वो ये दावा कर रहा है अपनी एक रिपोर्ट के अंदर कि मिस्र ने रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस की असलहा सप्लाई में मदद के लिए उसे खुफिया तौर पर 40,000 रॉकेट्स देने का मंसूबा बनाया। इसकी तफसीलात अमरीकी इंटेलिजेंस की इन लीक दस्तावेज़ात से सामने आ गई हैं। नाज़रीन, BBC समेत कई खबरसां इदारों की जानिब से जैसे जैसे दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जा रहा है, उनकी बुनियाद पर अहम निकात जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं। इन लीक्स में मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाएंगे। दर्जनों खुफिया अमरीकी दस्तावेज़ात के ऑनलाइन लीक होने के बाद इनमें मौजूद हसास मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब हैं, जिनसे यूक्रेन की जंग की मुफस्सल तस्वीर, चीन और मगरबी इत्तेहादियों के बारे में नई मालूमात सामने आ रही हैं। इन खुफिया दस्तावेज़ात में रूसी अफवाज के खिलाफ यूक्रेन की जंग के मुतल्लिक खुफिया मालूमात के अलावा अमरीकी इत्तेहादियों के बारे में इंतहाई हसास नौयत के हैं, जिनमें यूक्रेन की फौजी सलाहियतों और कमजोरियों का जिक्र है। दस्तावेज़ात की दर्जनों तस्वीरों में से कुछ इसराइल और जनूबी कोरिया समेत इत्तेहादियों और शराकतदारों की अमरीका की जानिब से जासूसी की तरफ भी इशारा करती हैं। बहुत सारी दस्तावेज़ात अब सोशल मीडिया साइट्स पर दस्तयाब नहीं हैं, जहां ये पहली मर्तबा नमूदार हुई थीं, और अमरीका इन्हें मुबैना तौर पर हटाने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। यूक्रेन के फजाई दिफा से लेकर मोसाद तक चीन, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका से मुतल्लिक उमूर की तफसीलात पर मुश्तमिल खुफिया दस्तावेज़ात के ऑनलाइन शाया हो जाने पर अमरीका मुश्किल में पड़ गया है। अमरीकी हुकाम इस लीक दस्तावेज़ात के माखुज का पता लगाने और अपने इत्तेहादियों को मुतमईन करने की तगोदो कर रहे हैं। वाशिंगटन अपने इत्तेहादियों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके मफादात का हर सूरत ख्याल रखेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीका दस्तावेज़ात अफशा होने के मामले की तह तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन के अपने हममनसबों से टेलीफोनिक राब्ता किया। एंटोनी ब्लिंकन ने बताया कि उन्होंने आला सतह पर अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्हें इंटेलिजेंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़ाइम के मुतल्लिक़ यकीन दहानी कराई है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अफशा होने वाले दस्तावेज़ात पर तबादला ख्याल के लिए जनूबी कोरियन हममनसब से राब्ता किया। इन अफशा दस्तावेज़ात में मुबैना तौर पर सिल के अमरीकी निगरानी की तफसीलात थीं और यूक्रेन को बराह रास्त गोला बारूद फराहम करने के मुतल्लिक़ जनूबी कोरिया के तहफ़्फ़ुज़ात का इंकशाफ हुआ था। जनूबी कोरिया की अपोजिशन ने जासूसी पर अमरीका से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। कौमी सलामती के डेप्यूटी डायरेक्टर कमताए हायो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि दोनों दिफाई सरबराहों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि दस्तावेज़ात की काफ़ी बड़ी तादाद मन घड़त है। दूसरी जानिब खुफिया दस्तावेज़ात की हालिया लीक को साल 2013 में विकीलीक्स वेबसाइट पर 7 लाख से ज़ायद दस्तावेज़ात, वीडियोज़, सिफारती केबल सामने आने के बाद सिक्योरिटी की सबसे संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। अमरीकी हुकाम ने कहा कि तहकीकात अपने इब्तदाई मराहिल में है और तहकीकात करने वालों ने इस लीक के पीछे रूस नवाज अनासिर के होने के इम्कान को रद्द नहीं किया। जर्मन चांसलर की सोशल डेमोक्रेटिक्स पार्टी के रुकन होल्गर बेकर ने कहा कि ये अफशा वाशिंगटन के लिए ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस है। उन्होंने बताया कि कुछ अरसा दस्तावेज़ात असली थीं, जबकि दीगर के साथ बज़ाहिर छेड़छाड़ की गई थी और कुछ वाज़ेह नहीं थी कि आया वो जाली हैं। इन लीक्स के बाद ये सवालात उठ रहे हैं कि आया ये लीक्स अमरीका के साथ मालूमात के तबादले में इत्तेहादियों के एतमाद को खत्म कर देंगी या इस मौसम बहार में रूस के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के यूक्रेन के मंसूबे को मुतासिर करेंगी।
कुछ रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां शाहीन मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। मादरे वतन के मुहाफिजों की घन गरज, उनका रोब और दबदबा इतना ज़्यादा है कि मीलों दूर दुश्मन कांप उठता है और अपने होशो हवास तक खो बैठता है। ऐसा ही कुछ हुआ 27 फरवरी 2019 को, जब पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट से घबराकर भारतीय फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन ने अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। पाकिस्तान ने दुश्मन को बताया कि उनका MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, लेकिन भारत अपनी नाअहली से इस वाक़े को न सिर्फ छुपाता रहा बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा। लेकिन अब हेलीकॉप्टर गिराने पर भारतीय ग्रुप कैप्टन को बरतरफ कर दिया गया, जो पाकिस्तान की सच्चाई पर भी मोहर लगाता है। वाक़े के वक्त तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विंग कमांडर श्याम निथानी की सरजनिश भी की गई है और बतौर सज़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल विंग कमांडर श्याम निथानी की तनज़्ज़ुली की जाएगी। नाज़रीन, पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा गिराया था, उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि उन्हें चाय का एक शानदार फैंटास्टिक कप पिलाया गया। शायद वो आज भी उसे भुला नहीं पाए होंगे। 2 साल बाद भी भारत का झूठ कैसे पकड़ा गया, आज इस पर हम आपको एक पैकेज दिखाने जा रहे हैं। भारतीय फ़ज़ाइया का ग्रुप कैप्टन अपनी ही क़यादत के ब्लंडर की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान का ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्टेड के दौरान भारतीय MI-17 हेलीकॉप्टर गिराए जाने का दावा सच साबित हो गया। भारतीय अवाम ने अपनी फौज की पेशावराना सलाहियत पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप कैप्टन समन रॉय चौधरी और विंग कमांडर श्याम निथानी ने पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान घबराहट में अपना ही हेलीकॉप्टर बटग्राम में मार गिराया था। ग्रुप कैप्टन ने अपने ही MI-17 हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराने का ऑर्डर दिया था, जिसके नतीजे में भारतीय एयरफोर्स के 6 एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। घबराहट और परेशानी के आलम में दिए गए अहकामात से भारतीय फ़ज़ाइया को 133 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसी वक्त भारतीय ब्लंडर का भांडा फोड़ दिया था, जिसे भारत ने मुस्तरद करते हुए इसे मनगढ़ंत और झूठ करार दिया था। बदहवासी में मिसाइल यूनिट को अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराने पर ग्रुप कैप्टन समन रॉय चौधरी के कोर्ट मार्शल और विंग कमांडर श्याम निथानी को सजा देने की पाकिस्तानी दावे की तस्दीक कर दी। भारत ने ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्टेड के हिज़ीमत को छुपाने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चाकरा का एजाज भी दिया था। आए रोज के स्कैंडल्स ने भारतीय अफवाज के साख और इज्जत खाक में मिला दी। भारतीय अवाम भी सवाल करने लगे। कहते हैं कि भारतीय फौज मुसलसल अवाम की आंखों में धूल झोंकती रही है। क्या स्कैंडल ज़दा भारतीय फौज एक पेशावराना फौज कहलाने की मुस्तहिक है? पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा गिराकर उसे पकड़ लिया था, जिसे ऐसी चाय पिलाई गई जो आलमी खबरों की जीनत बन गई। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ट की हजीमत को छुपाने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चाकरा का एजाज भी दिया गया था। बिल्कुल जी, उन्हें तो एजाज़ दिया गया, लेकिन अब ये जो कमांडर हैं इनकी तनज़्ज़ुली की जाएगी, इन्हें सज़ा दी जाएगी। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, दीगर खबरों से भी आपको आगाह रखेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल में दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह के बाद। And our common values. Hello. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? I can answer this question if you give me some time. फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को दौराए नीदरलैंड के दौरान मुतनाज़ पेंशन इस्लाहात बिल पर तनकीद का सामना करना पड़ गया। लोगों के सवालात पर फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वो जवाब दे सकते हैं अगर उन्हें कुछ मौका दें, लेकिन उन्हें मौका ही न दिया गया। उन पर सवालात की बौछार होती रही। इमानुएल मैक्रोन यही कहते रहे, क्या आप मुझे जवाब देने की इजाजत देते हैं? फ्रांसीसी सेनेट ने मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात बिल की मंजूरी दी थी। इस बिल में मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा करते हुए इसे 62 से 64 साल तक कर दिया गया था। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ लाखों अफराद ने एहतजाज किया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन 4 रोज़ा शुमाली आयरलैंड के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा गुड फ्राइडे मुआहदे की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐसा अमन मुआहदा था
جس نے شمالی آئرلینڈ میں 30 سال سے جاری پرتشدد تنازع کو ختم کرنے میں مدد کی تھی۔ صدر جو بائیڈن کے دورے پر آئرلینڈ میں امن کے لیے ایک فریم ورک طے کیا گیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سوناک نے بیلفاسٹ سٹی سینٹر ہوٹل میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی اور سن 1998 میں طے پانے والے گڈ فرائیڈے معاہدے کو سراہا۔ رشی سوناک کا کہنا تھا کہ ان کی تمام تر توجہ لوگوں کے بہتر مستقبل کی تعمیر پر ہے۔ چین کے تعاون سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد دونوں ممالک اپنے اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق ایرانی وفد سعودی عرب میں دوبارہ سفارت خانہ اور قونصلیٹ کھولنے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے دارالحکومت ریاض پہنچا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ایرانی ریاض اور جدہ میں سفارت خانہ اور قونصلیٹ جنرل کھولنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ اس سے قبل تہران میں سفارت خانہ اور مشہد میں قونصل خانہ کھولنے کے لیے سعودی حکام ایران گئے تھے۔ فلپائن اور امریکہ کی سب سے بڑی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ فلپائن میں ہونے والی بالکتان نامی مشقوں میں تقریباً 18,000 فوجی اہلکار حصہ لے رہے ہیں، جن میں امریکہ کے 12,200 جبکہ 5,400 فلپینی اور 111 آسٹریلوی اہلکار شامل ہیں۔ 28 اپریل تک جاری رہنے والی مشقوں میں پہلی مرتبہ بحیرہ جنوبی چین میں لائیو فائر ڈرل بھی شامل ہوگی۔ اس ایکسرسائز میں پیٹریوٹ میزائلوں کا بھی استعمال ہوگا۔ فلپینی فوجی حکام کے مطابق مشقیں فوجی کارروائیوں میں حکمت عملی، تکنیک اور طریقہ کار کو بہتر بنائیں گی۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر فیس ادا نہ کرنے والے صارفین کے اکاؤنٹ سے بلو ٹک ہٹانے کی آخری تاریخ کا اعلان ہو گیا۔ ٹویٹر کے سی ای او ایلون مسک کے مطابق بلو ٹک ہٹانے کی آخری تاریخ 20 اپریل ہے۔ ٹویٹر پر جن صارفین کے پاس نیلے نشان کے ساتھ تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہے، انہیں چیک مارک رکھنے کے لیے فیس ادا کرنی ہوگی۔ اس سے قبل ایلون مسک کی جانب سے 1 اپریل کو صارفین کے اکاؤنٹ سے بلو ٹک ہٹائے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ٹویٹر بلو کی فیس ہر ملک میں الگ ہے، جو امریکہ میں $8 سے $11 ماہانہ ہے۔ باسکٹ بال کے لیجنڈ کھلاڑی مائیکل جارڈن کے جوتے $2.2 ملین میں نیلام ہو گئے اور پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 63,38,75,000 روپے بنتی ہے۔ امریکہ کے سابق سپر سٹار مائیکل جارڈن کے یہ جوتے اب تک فروخت ہونے والے سب سے قیمتی جوتے بن گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مائیکل جارڈن کی سن 1998 میں نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے ہونے والے فائنل میں پہنی ہوئی جرسی سن 2022 میں نیلام ہو چکی ہے، جس کی قیمت $10.1 بلین تھی۔